بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال حافظ محمد قاسم صاحب نے لاہور سے کیا تھا۔ ایک شخص، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اس نے کسی دوست سے، کسی اپنے رشتہ دار سے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اب تجھ کو بیٹا یا بیٹی عطا کرے، وہ اپنی میں گود میں لے لوں گا، اس کی پرورش اور تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھوں گا۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا بچہ یا بچی اپنی گود میں لے لیتا ہے، کیا اس بچے یا بچی کا اس کے اصلی باپ کی بجائے اپنا نام اس کے ساتھ بطور ولدیت لکھوا سکتا ہے؟ اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی سے بچہ یا بچی لے کر اپنی گود میں اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، پھر اس کے اصلی باپ کی بجائے اپنا نام لکھوانا چاہے باپ کی جگہ، تو وہ اس کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الاحزاب میں یہ ارشاد فرمایا: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ صرف تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالی حق بات فرماتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ اگر تم کو ان کے حقیقی باپ کا علم نہ ہو کہ کون ہے، تو پھر وہ تمہارے اسلامی بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث نبوی کی روشنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، حالانکہ اس کو علم تھا کہ جس کی طرف وہ اپنی نسبت کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے پر جنت حرام ہے۔ پھر دوسری صحیح بخاری شریف کی حدیث نبوی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، سو جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا یہ کفر ہے۔ تیسری حدیث نبوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے دن ایسا شخص جب آئے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کا نہ فرض قبول ہوگا، نہ کوئی نفلی عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ واضح طور پر علم ہو گیا کہ اگر کوئی انسان کسی سے بیٹا یا بیٹی لے کر اپنی گود میں اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے حقیقی باپ کی جگہ اپنا نام لکھوانا یہ حرام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ اس کے نام کے آگے سرپرست کے طور پر نام لکھوا سکتا ہے، ویسے اس کا نسب چینج کر کے اس کو اپنی طرف یا کسی غیر کی طرف منسوب کرنا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے۔ اور اسی طرح نہ ہی وہ جو بیٹا اس نے اپنی گود میں لیا یا بیٹی اپنی گود میں لی، وہ اس کی وراثت میں بھی کوئی حقدار نہیں بن سکتی۔ واللہ اعلم ورسولہ۔